1960 میں نارتھ امریکہ میں ایک تحریک ابھری جس نے بڑی تیزی کے ساتھ یورپ اور ساؤتھ امریکہ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس تحریک کا نام تھا ہپیز موومنٹ۔ یہ اس وقت کی نوجوان نسل کے ایسے افراد کی تحریک تھی جو کہ سوسائٹی کے اسٹیبلش نارمز کے خلاف تھے اور سوسائٹی کو مکمل طور پر تبدیل کر دینا چاہتے تھے، اور ان کا جو مین سلوگن تھا اور جو اس کی کریکٹرسٹکس تھی وہ تھی لو، پیس اینڈ پرسنل فریڈم۔ لو اینڈ پیس تک تو بات ان کی بجا ہے اور ٹھیک ہے، ایسا ہونا بھی چاہیے، لیکن جو پرسنل فریڈم ہے وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ یورپ کی پرسنل فریڈم اس کے اندر ڈرگز کا استعمال تھا اور سیکشول ریولوشن تھا، یعنی کہ مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ، یا ایک عورت دو مرد، دو عورتیں ایک مرد، یا گروپ میں آپس میں ان کی انٹیمیسی، اور اس قسم کا جو ریولوشن تھا یہ اس چیز کے قائل تھے۔ مگر ان کی جو یہ جو فلسفی تھی اس نے حقیقی طور پر یورپ امریکہ کے لٹریچر، آرٹ، میوزک، ٹی وی، ڈرامہ، فلم، ہر چیز کو بہت زیادہ متاثر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی فلسفے پائے جاتے تھے جیسے سیکولرزم، لبرلزم، ماڈرنزم، اور ان کے اندر بھی وہ انٹینسٹی لے کے آئے۔ اور آج ہم جس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں جیسے پوسٹ ماڈرنزم، تو پوسٹ ماڈرنزم کے اندر اب تھوڑی سی زیادہ مطلب لبرٹی آ گئی ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک شادی شدہ کپل اگر ایک عورت سپوز گھر سے باہر رہتی ہے تو اگر اس کے ہسبینڈ کو پتہ بھی چلتا ہے تو وہ اس چیز کو مائنڈ نہیں کرتے، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ چلو روز آدمی گھر میں کھانا کھاتا ہے، ایک دن انسان باہر ریفریشمنٹ کر آتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یا پھر ایک عورت کو اپنا پرانا بوائے فرینڈ مل گیا ہے، شادی شدہ عورت کو، یا اس کو نیا بوائے فرینڈ مل گیا ہے، تو جہاں پر کرٹیسائز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ ایک شادی شدہ عورت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہاں پر ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ یار یہ زندگی تو ایک بار ملنی ہے، کیا عورت کا حق نہیں ہے؟ کیا عورت کو ایسا اگر کوئی پسند آ جائے تو وہ اس کے ساتھ اپنا زندگی یا ٹائم نہیں بتا سکتی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب یہ ایک سوچ ہے، اس سوچ کو معاشرے کے اندر سرایت کیا جا رہا ہے، اور یہی سوچ ہمارے معاشرے میں بھی جو ہے پائی جا رہی ہے۔ وہ کیوں پائی جا رہی ہے، کیوں ٹرانسفر ہو رہی ہے؟ کہ دنیا آج ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، ہر انفارمیشن ود ان سیکنڈز جو ہے وہ شیئر ہو جاتی ہے، اور ایک سوسائٹی کا اثر دوسری سوسائٹی کے اوپر پڑتا ہے۔ مگر یہاں پر ہمیں تمام چیزیں کنٹرولڈ نظر آتی ہیں کیونکہ یہاں پر قانون ہے، اور یہ ملٹی ایتھنکس معاشرہ ہے۔ یہاں پر جس نے مسجد جانا ہے، مندر جانا ہے، گردوارہ جانا ہے، چرچ جانا ہے، کلب جانا ہے، جہاں جانا ہے وہ وہاں پر جا سکتا ہے، اور کوئی کسی کو فورس نہیں کر سکتا، یا کسی کو کرٹیسائز نہیں کر سکتا، یا کسی سے جھگڑا نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر قانون ہے۔ مگر ہماری جیسی سوسائٹی جیسے پاکستان، جہاں قانون کی رٹ اس قدر مضبوط نہیں ہے، اور یہ والے اثرات جو ہپی موومنٹ والے یا یہ جو پوسٹ ماڈرنزم والے ڈیفینیٹلی آ تو رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور جس کی ایک تازہ مثال تو ہمارے پاس میرا جسم میری مرضی ہے بھی۔ تو یہ چیزیں جب ہمارے جیسا معاشرہ جہاں پر قانون کی رٹ نہیں ہے، اور لوگوں کو صحیح طرح سے ٹرین کرنے کے لیے اور ایجوکیٹ کرنے کے لیے ایسے افراد اور ایسے گروپ بھی آئی تھنک عملی طور پر موجود نہیں ہیں جو کہ ہونے چاہیے تھے، کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تو ہم تبلیغی طور پر تو موجود ہیں لیکن عملی طور پر ان کی تھوڑی سی کمی محسوس ہوتی ہے، بلکہ کافی سی کمی محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہے آزادی افکار سے ان کی تباہی، جو رکھتے نہیں فکر و تدبر کا سلیقہ، ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ مطلب جہاں پر قانون کی رٹ اس طرح سے قائم نہ ہو اور آزادی بے لگام ہو، جیسے کہ پاکستان میں مائٹ از رائٹ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہے، تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کا معاشرہ کس طرف جائے گا، آپ کا معاشرہ بچے گا کیسے؟ کیا آپ کا معاشرہ تباہ نہیں ہو جائے گا؟ آپ دیکھ لیں کہ آج کل جو بی بی سی پہ میں ایک خبر سن رہا تھا کہ
کہ پاکستانی نوجوان نسل جو ہے وہ بی ٹی ایس جو میوزک ہے، کورین میوزک، اس کو وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور آج کل وہ بڑا فیمس ہو رہا ہے، اس کا ڈانس بڑا فیمس ہے، اور وہ لڑکے لڑکیاں مل کر ڈانس کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، ایسی چیزیں اب معاشرے کو تباہ کر دیتی ہیں، خاص کر کے جب قانون کی رٹ نہ ہو۔ جیسے یورپ میں تو ان چیزیں ہیں، یہ چیزیں قانون کا رٹ، یہ چیزیں بھی ہیں اور قانون کی رٹ بھی ہے، تو اس لیے یہ چیزیں یہاں پر قابل برداشت ہیں اور اس قدر خرابی نظر نہیں آتی، جبکہ پاکستان میں ایسا حال نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس دنیا میں ہی سارا کچھ دے دے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی دینا اور ہمیں آخرت میں بھی دینا، کیونکہ یہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف دنیا ہی دنیا ہے، اس کے بعد اور کوئی دنیا نہیں ہے۔ یہ اصل میں ان کی آنکھوں کے اوپر ایک لالچ کا پردہ پڑا ہوا ہے، انہیں صرف پیسہ نظر آتا ہے، انہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں نظر آتا۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو معاشرے کو تعمیر کرنا ہوتا ہے، معاشرے کو تعمیر مفکرین نے کرنا ہوتا ہے، اساتذہ نے کرنا ہوتا ہے، علماء اکرام نے کرنا ہوتا ہے، اور ساتھ میں جو بڑا میڈیم ہے وہ میڈیا نے کرنا ہوتا ہے، کہ میڈیا گھر گھر میں موجود ہے آج، موبائل ہر شخص کے پاس ہے، اس کی ایکسیس ہے وہاں تک۔ تو جب ہمارا میڈیا سیل ہی فار ایگزامپل وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگا کہ جو جس کو پسند ہے، جو جسے پسند کرتا ہے، اس کو وہ نوازے گا اور اپنی مرضی سے پیسوں کی ڈسٹریبیوشن کرے گا، اور ڈیفینیٹلی جب وہ اس طرح سے ڈسٹریبیوشن کرے گا تو یہ لوگ پھر ان سیاستدانوں کے، ان لوگوں کے حق میں ہی پھر بات کریں گے، جبکہ سچ کی بات نہیں کریں گے، ان کی فیور کی باتیں کرتے رہیں گے۔ اور اگر یہی پیسہ سوسائٹی کو تعمیر کرنے کے لیے لگایا جاتا، سوسائٹی کے بچوں کو ان کی ٹریننگ کرنے کے اوپر لگایا جاتا، تو ایک بہترین معاشرہ وجود میں آتا۔ اور یہ لوگ صرف پیسے کے پجاری ہیں، ان کی آنکھوں کے اوپر ہوس کے پردے پڑے ہوئے ہیں، انہیں پیسے کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو جو لوگ صرف پیسے کا سوچتے ہیں، صرف جائیدادوں کا سوچتے ہیں، اپنے بچوں کی بنیادوں کا نہیں سوچتے، تو ان کی بنیادیں کبھی قائم نہیں رہتی، وہ نسلیں کبھی قائم نہیں رہتی، یہ والی نسلیں مٹ جاتی ہیں۔ اور دنیا قائم ہے صرف بیلنس کی وجہ سے، تو اس لیے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یا اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرنا اور ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کرنا، اور آخرت کی کامیابی تبھی آپ کو نصیب ہوگی جب آپ اس دنیا میں کامیاب ہوگے۔ جب آپ اس دنیا میں کامیاب نہیں ہوگے، آپ آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوگے، کیونکہ جو گھر میں پنجابی میں کہتے ہیں کہ جو گھر پیڑا وہ لور بھی پیڑا، تو اس وجہ سے جو گھر میں نہیں ٹھیک وہ آگے بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ جس نے اس دنیا میں کوئی اچھا کام نہیں کیا وہ آگے بھی اچھا کام نہیں کرے گا۔ اگر ان کی آنکھوں کے اوپر صرف لالچ کے پردے پڑے ہوئے ہیں، پیسہ ہی پیسہ ان کے لیے، ان کا دین ایمان، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اوڑھنا بچھونا اگر ان کا پیسہ ہے، تو پھر ایسے معاشرے کبھی قائم نہیں رہتے۔ اور دنیا اگر قائم ہے یہ بیلنس کی وجہ سے قائم ہے، اس لیے ہمیں اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے اور ان اثرات سے جو کہ مرتب ہونے ہیں اور 100% ہونے ہیں، یہ آنا ہی آنا ہے، یہ ٹائم آ رہا ہے، لیکن اس کے برعکس ہمیں اپنی قوم کو، اپنے معاشرے کو تعمیر کرنے کے لیے، ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ٹرین کرنے کے لیے ہمیں عملی اقدام کرنے پڑیں گے۔ اور ان عملی اقدام کرنے میں ہمارے علماء اکرام اور دیگر جو مفکرین ہیں، جو فلاسفرز ہیں، جو کرتے دھرتے ہیں، یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی، مگر اس میں ایز سچ کوئی وہ عملی طور پر کامیاب نظر نہیں آتے۔ اور اگر ہم نے ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کی تو تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔